جی لاہور سے ہیں کوئی مزمل خلیل صاحب. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات میں یکتا ہے. اللہ کی صفت سب عیبوں سے پاک ہونا ہے، سب برائیوں سے پاک. کیا نبی کریم علیہ السلام کو سب برائیوں سے پاک، سب عیبوں سے پاک کہنا شرک ہوگا یا نہیں؟ کیا بات ہے. اگر شرک نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا کی ہے، اور کیا اس میں وہ اللہ کے شریک ہیں؟ یہ جو بھائی صاحب ہیں یا تو یہ غیر مقلد ہیں، کیونکہ یہ سوال عموماً ایسے عقلوں سے آتا ہے. اب ذرا سمجھے بات، ہر چیز کی پاکی اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے. ہر چیز کی پاکی کیا ہوتی ہے؟ اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے. زمین کی پاکی دیکھ لیں، یہ اس کی شان کے مطابق. زمین پہ نجاست گر جائے تو پاکی کیسے ہوگی؟ یبس الارض، زمین کا خشک ہو جانا یہ اس کی پاکی ہے. اسی طرح اور چیزیں ہیں. اللہ کی پاکی کا معنی سمجھیں اور رسول اللہ کی پاکی کا معنی سمجھیں. اللہ کی پاکی کا معنی ہے اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ وزیروں سے پاک ہے، اللہ مشیروں سے پاک ہے، اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ اونگ سے پاک ہے، اللہ مخلوق کی ہر مشابہت سے پاک ہے. اور نبی کے پاک ہونے کا مطلب ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہے. نبی گناہوں سے پاک، نبی پہ موت آتی ہے، نبی موت سے پاک نہیں ہوتا، اللہ موت سے پاک ہے. نبی پر کمزوری بھی آتی ہے، ذوب بھی آتا ہے، نبی کمزوری سے پاک نہیں ہوتا، ذوب سے. اللہ کمزوریوں سے پاک ہے. تو نبی کی پاکی نبی کی شان کے لحاظ سے ہے، اور وہ پاکی جو ہے وہ مخلوق کی حیثیت سے ہے. اور جو اللہ کی پاکی ہے شان الوہیت کے لحاظ سے ہے. اگر کوئی کہتا ہے جس معنی میں اللہ پاک ہے اس معنی میں نبی پاک ہے، اللہ موت سے پاک، نبی موت سے پاک، اللہ کمزوریوں سے پاک، نبی کمزوریوں سے پاک، تو یہ تو کٹر مشرک ہے. لیکن اللہ کی پاکی اس کی شان کے لحاظ سے ہے، نبی کی پاکی ان کی شان کے لحاظ سے ہے. دونوں کا فرق ہے. تو یہاں شرک کیسے آ گیا؟